عہد حاضر کی سیاسی تاریخ اور معلومات فوجی آمروں کی قومی غداری اور وطن دشمنی کی بھرپور عکاسی کرتی ہیں۔ یہ تلخ حقیقت پرویز مشرف کی جانب سے افغانستان کے سودے اور مصری صدر السیسی کے غزہ کے گرد ظالمانہ حصار سے واضح طور پر ثابت ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ فوجی طاقت کے سائے تلے اور قیادت کی منمانیوں کے نتیجے میں ہوا، جس نے پڑوسی ممالک کی تباہی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پرویز مشرف، جنہوں نے 1999 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار پر قبضہ جمایا اور 2008 تک پاکستان پر حکمرانی کی، 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد امریکہ کے مرکزی اتحادی بن کر ابھرے۔ بش انتظامیہ کے شدید دباؤ، جس میں پاکستان کو دشمن ریاست قرار دینے کی دھمکیاں بھی شامل تھیں، کے زیر اثر مشرف نے افغانستان میں طالبان حکومت کے خاتمے کے لیے امریکی قیادت میں شروع ہونے والے حملے کی مکمل حمایت کی۔ پاکستانی فضائی اڈوں اور فضائی حدود کو امریکی افواج کے لیے واگزار کر دیا گیا۔ انٹیلیجنس کے تبادلے کے ذریعے القاعدہ کے سینکڑوں مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا، جن کی تعداد ابتدائی برسوں میں 700 سے تجاوز کر گئی تھی، اور اس کے عوض 2001 سے 2018 تک تقریباً 20 ارب ڈالر کی امریکی امداد حاصل کی گئی، جس کا بیشتر حصہ فوجی مقاصد کی نظر ہوا۔ ناقدین، جن میں افغان اور پاکستانی دانشور شامل ہیں، مشرف پر مسلسل دوہرا کھیل کھیلنے کا الزام عائد کرتے رہے، یعنی بظاہر امریکہ کے ساتھ تعاون مگر پردہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں طالبان کی پناہ گاہوں سے چشم پوشی، جس نے جنگ کو طوالت بخشی اور امریکی ڈرون حملوں اور سرحد پار کارروائیوں کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ شہری لقمہ اجل بنے۔ مشرف نے اس پالیسی کو عملی حقیقت پسندی کا نام دیا تاکہ پاکستان کی خود مختاری اور معیشت کو محفوظ رکھا جا سکے، مگر تاریخ انہیں اس حوالے سے یاد رکھے گی کہ انہوں نے غیر ملکی مداخلت کو تقویت دی، جس کے نتیجے میں 46,000 سے زائد افغان شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مشرف 2023 میں جلاوطنی کی حالت میں وفات پا گئے، جبکہ ان پر ملک میں غداری کے مقدمات زیر سماعت تھے۔ دوسری جانب عبدالفتاح السیسی کا آئینی شکنجہ ہے، جو دانستہ اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت غزہ اور فلسطین دشمنی پر استوار ہے۔ عبدالفتاح السیسی، جو 2013 میں ایک فوجی بغاوت کے ذریعے مصر کے منتخب اسلامی صدر کو ہٹا کر اقتدار میں آئے، تب سے ملک کے مطلق العنان حکمران ہیں، ناقدین ان کے انتخابات کو محض دکھاوا اور جعلی قرار دیتے ہیں۔ السیسی نے اسرائیل کے ساتھ 1979 کے امن معاہدے کو برقرار رکھا ہوا ہے اور خود کو اسرائیل فلسطین تنازع میں ثالث کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ مصر کے پاس غزہ سے متصل رفح بارڈر ہے، جو اسے ایک منفرد اور اہم جغرافیائی طاقت فراہم کرتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ اسرائیلی جارحیت کو نسل کشی اور بھوک کی جنگ قرار دیتے ہیں، خاص طور پر اکتوبر 2023 کے حماس حملوں اور اس کے بعد ہونے والی جنگ کے تناظر میں۔ ستمبر 2025 میں انہوں نے اعلان کیا کہ مشرق وسطیٰ میں امن اس وقت تک ممکن نہیں جب تک فلسطینی ریاست کو 1967 کی سرحدوں کے مطابق تسلیم نہیں کیا جاتا۔ انہوں نے عرب لیگ کے اجلاسوں کی میزبانی کی، جس میں 53 ارب ڈالر کے غزہ کی تعمیر نو کے منصوبے پر اتفاق کیا گیا، جو امریکی اسرائیل نواز تجاویز کے متبادل کے طور پر پیش کیا گیا۔ مصر نے کئی جنگ بندی معاہدے کرائے، جیسے 2024 کے آخر میں قیدیوں کے تبادلے کا 2 روزہ منصوبہ، اور اکتوبر 2023 سے اب تک 1,000 سے زائد امدادی ٹرک غزہ بھیجے، جبکہ اسرائیلی معائنوں کے باعث تاخیر معمول بن گئی۔ السیسی نے واضح کیا کہ غزہ کے باشندوں کو صحرائے سینا منتقل کرنا ان کے لیے ایک ریڈ لائن ہے جو ان کے اقتدار کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ میں فلسطینی موقف کا سفارتی دفاع کرتے ہیں، فلسطینی قیادت کی میزبانی کرتے ہیں اور ٹرمپ کے ان منصوبوں کو مسترد کرتے ہیں جو اسرائیلی تسلط کو مزید تقویت دے سکتے ہیں۔ السیسی کے حامی انہیں عرب دنیا کا دفاعی ستون اور انتہا پسندی کے خلاف محافظ قرار دیتے ہیں، خاص طور پر حماس کے مقابلے میں، جسے مصر میں اخوان المسلمین کا عسکری تسلسل سمجھا جاتا ہے۔ تاہم فلسطینی کارکنوں، عرب جہادیوں اور سوشل میڈیا تجزیہ کاروں نے انہیں صہیونی ایجنٹ قرار دیا۔ ان کی پالیسیوں میں انسانی امداد کی رکاوٹیں، سرحدی بدعنوانی اور اسرائیل کے ساتھ 35 ارب ڈالر کے گیس معاہدے شامل ہیں۔ ان پالیسیوں کے نتیجے میں 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، جبکہ 1.1 ملین افراد قحط اور بیماریوں کا شکار ہوئے۔ تاریخ میں غداروں کی بازگشت اور کرداروں میں حیرت انگیز مماثلت پائی جاتی ہے۔ مشرف اور السیسی کے کردار اس کی واضح مثال ہیں۔ مشرف اور السیسی دونوں وہی فوجی آمر ہیں جو قومی سلامتی کے نام پر اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے پڑوسی نسلوں کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتے۔ مشرف کی 1999 کی فوجی بغاوت اور السیسی کی 2013 کی تختہ الٹ کی کارروائی، دونوں نے جمہوریت کا گلا گھونٹا، مخالفین پر غداری کے مقدمے قائم کیے اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے نام پر اقتدار پر قبضہ جمایا۔
مشرف نے 9/11 کے بعد امریکی دھمکیوں کے آگے سر تسلیم خم کیا اور امریکہ کو اڈے اور فضائی حدود فراہم کی جس کے عوض $20 ارب کی امداد ملی۔ اسی طرح السیسی نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ برقرار رکھا تاکہ $1.3 ارب سالانہ امریکی فوجی امداد جاری رہے، جس کے بدلے میں رفح سرحد پر محاصرہ کیا گیا اور انٹیلیجنس تعاون کے ذریعے 80% سرنگیں تباہ کر دی گئیں۔ مشرف نے طالبان کو پناہ دے کر جنگ کو طویل کیا۔ السیسی غزہ کی گیس سنسنی کی مذمت تو کرتے ہیں مگر عملاً رفح کراسنگ پر رشوتی نظام یعنی فی شخص $5,000 سے $10,000 کے ذریعے 90% غزہ کے عوام کو محصور رکھتے ہیں۔ دونوں نے اپنے ملکوں میں احتجاجی آوازوں کو کچلا۔ مشرف کے دور میں جنگ مخالف مظاہرے اور السیسی کے دور میں 123 سے زائد فلسطین کے حامی کارکنوں کی گرفتاری، تشدد اور جبری گمشدگیاں دیکھنے میں آئیں۔ مشرف نے امریکی امداد سے فائدہ اٹھایا جبکہ السیسی نے اسرائیلی گیس معاہدوں اور رفح کی آمدنی سے 2024 میں $118 ملین سے اپنے اقتدار کو تول دیا۔ مشرف جلا وطنی میں وفات پا گئے اور السیسی آج وہی راہ اختیار کر رہے ہیں۔ ناقدین انہیں بجا طور پر مصر کا مشرف کہہ رہے ہیں۔ ان دونوں کی اقدامات ایک ہی تلخ حقیقت کو عیاں کرتے ہیں کہ جرنیل اپنی کرسی کے بدلے اقوام کا خون بیچنے سے دریغ نہیں کرتے۔ غزہ کی سرحد پر بے بسی اور افلاس کا قلعہ تعمیر کر دیا گیا ہے۔ بارڈرز کی دیواریں انسانی المیے کی گواہی دے رہی ہیں۔ مصر نے غزہ کی 13 کلومیٹر سرحد پر فولادی دیوار کھڑی کر دی ہے جو 6 میٹر زیر زمین تک جاتی ہے تاکہ پناہ گزینوں کی راہیں مسدود رہیں۔ 2013 سے 2025 تک 3,600 عمارتیں اور سینکڑوں ایکڑ زرعی زمین بارڈر بفر زون میں تباہ کر دی گئیں۔ 3200 خاندانوں کو بغیر کسی معاوضے کے بے گھر کر دیا گیا۔ 2014 سے 2015 میں 500 میٹر چوڑا بفر زون بنایا گیا جس سے 78,000 لوگ بے گھر ہوئے۔ بعد ازاں یہ زون 2023 سے 2025 میں 1500 میٹر تک بڑھا دیا گیا۔ اکتوبر 2023 کے بعد مصر نے غزہ کی طرف پانی سے بھری نہریں کھودیں تاکہ سرنگیں ظاہر ہوں جس سے اسرائیلی حملوں میں درجنوں شہری مارے گئے۔ یہ پالیسی نہ صرف غزہ کو ایک قید خانے میں بدل چکی ہے بلکہ بھوک اور بیماریوں کے پھیلاؤ میں بھی مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ رفح کراسنگ پر بقا کی بلیک مارکیٹ اور بدعنوانی اپنے عروج پر ہے۔ مصر کے انٹیلیجنس افسر رفح پرمٹ کے لیے فی شخص $5,000 سے $10,000 رشوت وصول کرتے ہیں۔ حالہ کنسلٹنگ نامی کمپنی جسے فوجی انٹیلیجنس سے منسلک سمجھا جاتا ہے، مارچ سے مئی 2024 کے دوران $118 ملین کمائے۔ صرف امیر فلسطینی ہی نکل سکے۔ 11,500 افراد نے بارڈر پار کیا جبکہ 90% غزہ کے عوام قید رہے۔ 500 سے زائد ٹرک اگست 2025 میں بارڈر پر پھنس گئے جس سے خوراک سڑ گئی اور 15% بچوں میں غذائی قلت میں اضافہ ہوا۔ 40,000 سے زائد شہری بھوک اور بیماریوں کے باعث موت کے منہ میں چلے گئے۔ ایک خاموش قحط مسلط ہے اور امداد کو جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے۔ 2007 کے محاصرے کے تحت مصر نے امدادی ٹرکوں کی آمد کو محدود رکھا۔ اکتوبر 2023 سے جولائی 2024 تک صرف 1,000 ٹرک داخل ہو سکے جبکہ 1.1 ملین افراد شدید قحط کا شکار تھے۔ امدادی سامان کے ٹرکوں سے فی ٹرک $5,000 فیس وصول کی گئی۔ تحقیقاتی اداروں OCCRP اور صحیح مصر کی 2024 کی رپورٹس کے مطابق یہ کرپشن خوراک اور دوا کی فراہمی میں رکاوٹ بن کر انسانیت کے خلاف جرم کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ مصر کے اندر آوازوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور فلسطین کے حامیوں پر شدید کریک ڈاؤن جاری ہے۔ اکتوبر 2023 سے مصر میں 123 سے زائد افراد گرفتار ہوئے جن میں بچے، طلبہ اور کارکن شامل ہیں، صرف اس جرم میں کہ انہوں نے فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی۔ ان میں سے 95 افراد اب بھی حراست میں ہیں جنہیں دہشت گردی کے الزامات پر تشدد، جبری گمشدگی اور جنسی ہراساں کا سامنا ہے۔ جون 2025 میں مارچ ٹو غزہ کے 1,000 عالمی کارکنوں کو گرفتار یا ملک بدر کیا گیا۔ یہ سب مصر کی پالیسی کو تنقید سے بچانے کے لیے کیا گیا تاکہ عالمی ہمدردی کی آوازوں کو خاموش کیا جا سکے۔ پردہ کے پیچھے خفیہ سازباز اور اسرائیل کے ساتھ باقاعدہ فوجی اشتراک جاری ہے۔ مصر اور اسرائیل کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ 2014 سے 2025 کے نتیجے میں 80% سرنگیں تباہ ہوئیں۔ جنوری 2024 میں دونوں ممالک کے انٹیلیجنس سربراہوں نے رفح آپریشنز پر مشترکہ حکمت عملی تیار کی۔ مئی 2024 میں ایک مصری سپاہی اسرائیلی فائرنگ سے مارا گیا جس نے دونوں کے تعلقات میں تناؤ پیدا کیا مگر باہمی تعاون ختم نہیں ہوا۔
دوسری جانب درد پر منافع کمایا جا رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ معاشی تعلقات مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ اگست 2025 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان 35 ارب ڈالر کا گیس معاہدہ ہوا، جو اسرائیل کے ساتھ تعاون کا سب سے بڑا مالی ثبوت ہے۔ یہ معاہدہ 1.3 ارب ڈالر امریکی فوجی امداد سے بھی منسلک ہے، جس کے تحت مصر نے غزہ پر پابندیاں برقرار رکھیں۔ مصر کی 33.9% مہنگائی 2023 نے رشوت اور بدعنوانی کو مزید فروغ دیا، جس سے رفح کراسنگ مافیا ہب بن گئی۔ بارڈر پر خوف اور ذلت کا راج ہے اور ظلم و تذلیل کا سلسلہ جاری ہے۔ مئی 2024 کی ویڈیوز میں مصری فوجیوں کو فلسطینیوں کو مارتے پیٹتے اور معذور افراد کو گالیاں دیتے دیکھا گیا۔ قاہرہ اور جیزہ میں احتجاج کرنے والوں پر ڈنڈے برسائے گئے، خواتین کو ہراساں کیا گیا، مگر ان واقعات کی کوئی تحقیق نہ ہوئی۔ 2014 سے 2023 تک ہزاروں گھروں کے انہدام کے دوران بنا اطلاع گولیاں چلائی گئیں، بجلی کاٹ دی گئی اور شہریوں کو زبردستی نکالا گیا۔ پردوں میں چھپی سفارتکاری میں بے عملی اور جرمانی خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ مصر نے غزہ کے محاصرے میں شریک ہو کر اسرائیل کی گیس سنسنی کو ممکن بنایا، جبکہ بظاہر اس کی مخالفت کا ڈھونگ رچایا۔ مئی 2024 کی جنگ بندی مذاکرات میں مصر نے شرائط بدل کر معاملات کو طول دیا۔ ایمنسٹی اور ہیومن رائٹس واچ کو مصر نے داخلے سے روکا تاکہ مظالم کا ریکارڈ نہ بن سکے۔ یہی خاموش شراکت غزہ کی تباہی کی اصل جڑ ہے۔ انسانی نقصان کا تخمینہ ایک المہنہ انالاگ سانحہ پیش کرتا ہے جو مسلسل جاری ہے۔ بارڈر انہدام میں 3600 عمارتیں تباہ اور 3200 خاندان بے گھر ہوئے۔ لفا پر بدعنوانی کا بازار گرم ہے، جہاں 5000 سے 10,000 ڈالر فی پرمٹ وصول کیے گئے اور صرف 2024 میں 118 ملین ڈالر کی آمدنی ہوئی۔ امدادی تاخیر کے باعث 500 ٹرک پھنس گئے، 4000 اموات ہوئی اور 15% بچوں میں غذائی قلت میں اضافہ ہوا۔ احتجاجی گرفتاریوں میں 123 سے زائد کارکن گرفتار ہوئے، 95 زیر حراست ہیں اور تشدد اور ہراساں کے واقعات عام ہیں۔ انٹیلیجنس اشتراک کے نتیجے میں 80% سرنگیں تباہ ہوئیں اور سینکڑوں شہری ہلاک ہوئے۔ یہ تمام شواہد ثابت کرتے ہیں کہ آمریت ہمیشہ قوموں کے ضمیر، انسانی وقار اور ہمسایوں کے خون پر اپنے اقتدار کی بنیاد رکھتی ہے، اور تاریخ آخرکار ایسے آمروں کو انہی کے جرائم کے بوجھ تلے دفن کر دیتی ہے۔